والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بلوغ المرام کا یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یعنی اس حصے میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر مشتمل جو احادیث ہیں ان احادیث کا انشاءاللہ بیان آئے گا. سب سے پہلی حدیث جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو داعی بنا کر کے یمن کی جانب بھیجا تو آپ نے ان کو جب ہدایات عطا کی تھی. ان ہدایات میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ تھی کہ وہاں جانے کے بعد تم انہیں اللہ کی توحید کی جانب بلانا، شہادتین کی جانب بلانا. جب وہ شہادتین کا اقرار کر لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی. اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو تیسری چیز یہ بتانا جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم. تیسری چیز ان کو یہ بتانا جب کوئی دونوں چیزوں کا اقرار کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک صدقے کو فرض قرار دیا ہے ان کے مال میں. تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم. لہذا اس بستی میں رہنے والے جو غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے مال سے وہ صدقہ لیا جائے گا اور اس بستی کے جو فقیر لوگ ہیں انہیں وہ صدقہ دے دیا جائے گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اس میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی ہے. اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو بہت ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ انہیں زکوٰۃ کے متعلق یہ بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، ایک صدقہ فرض قرار دیا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. کہا کہ یہ جو واجبی فرض کیا گیا صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ ان کے مالداروں کے مال سے لیا جائے گا اور ان کے غریب لوگوں کو عطا کیا جائے گا. اس ٹکڑے سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ مال جس جگہ موجود ہو، افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ بھی اسی علاقے میں دی جائے. جس جگہ کسی انسان کا کاروبار اگر مان لیتے ہیں، کسی انسان کا کاروبار ممبئی میں چلتا ہے، وہ یہاں کا رہنے والا ہے، تو چونکہ کاروبار ممبئی میں ہے اس لیے افضل اور بہتر کیا ہے، وہ زکوٰۃ جب نکالیں اپنی اس مال کا جو ممبئی میں ہے اس کی زکوٰۃ ممبئی میں ادا کریں، یہ افضل اور بہتر ہے. اس کے برخلاف فقہا کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر جو ہے، صدقہ فطر، اس کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ انسان کا بدن جہاں ہوگا وہاں فطرہ ادا کیا جائے. تو زکوٰۃ اور فطرہ، زکوٰۃ انسان کا مال جہاں ہے وہاں ادا کیا جائے اور فطرہ انسان کا بدن، انسان کا جسم جہاں ہے وہاں ادا کیا جائے. یہ افضل ہے، اس کا خلاف بھی جائز ہے. اسی طریقے پر یہاں ایک اور چیز جو معلوم ہوتی ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے، ایک مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو قرض دیتے ہیں اور جب قرض دیتے ہیں پھر اس کے بعد سال کے اخیر میں جب اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ جو انہوں نے قرض دیا ہے اس قرضدار کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو مجھ سے قرض دیا ہے میں نے معاف کر دیا، یہ میں نے اس کو زکوٰۃ میں حساب کر لیا، شمار کر لیا. فضیلۃ الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بہت سارے فقہا انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے اور درست مسئلہ یہ بتایا ہے کہ آپ کا یہ عمل جائز نہیں. یہ عمل جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیں. مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 10,000 روپے قرضہ دیا اور جب زکوٰۃ کا کیلکولیشن میں نے کیا تو میرے پاس زکوٰۃ جو ہے وہ تقریباً میرے پورے ہول مال میں 20,000 روپے نکلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس 10,000 ہے، تم نہیں دے سکتے ہو، معاف کر دیتا ہوں، میں اس کو میں زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں. میں اپنے مال میں سے 20,000 میں نے نکالا ہے، 10,000 معاف کر دیا، اس کو
کو زکات شمار کر دیا اور 10,000 کیش ہم نے نکالا. تو یہ جو طریقہ ہے معاف کرنے والا یہ زکات ادا نہیں ہوگا اس سے. کیوں؟ اس کی جو دلیل ہے اور یا اس کی جو علت ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث کے اندر بھی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم. مالداروں سے مال لینا اور فقراء اور مساکین کو مال دینا. لینا اور دینا ہونا چاہیے زکات میں، معاف کرنا نہیں ہونا چاہیے. یہ فرق ہے. لینا اور دینا ہونا چاہیے، معاف کرنا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیوں؟ اس کی علت شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ جو مال زکات، آپ جو مال بطور قرض کسی کو دیتے ہیں، گرچہ آپ اس مال کے مالک ہوتے ہیں لیکن اس مال میں تصرف کرنے کا حق آپ کو نہیں ہوتا. میں نے کسی کو 10,000 روپے دے دیے، اب کیا میں چاہوں کہ تو اس سے اس کے 10,000 روپے کو لے کر کے بغیر اس کی اجازت کے اپنے معاملات میں صرف کر سکتا ہوں؟ نہیں. میں نے جب کسی کو قرض دیا تو اس 10,000 کا مالک تو میں ہوں، لیکن جب تک وہ مال اس کے پاس ہے اس پر حکم میرا نہیں چلے گا، اس کا چلے گا. تو اگر آپ اس مال کو معاف کرتے ہیں، یہ ویسے ہی ہو گیا کہ آپ نے اچھا مال اپنے پاس رکھ لیا اور جو خراب مال ہے آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں نکال دیا اور اس سے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا. چنانچہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ زکات اس مال میں سے نکالیں جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ معاف کر دیں، اس کا کیلکولیشن آپ زکات میں وہ اس کو ایڈجسٹ کر دیں، یہ جائز نہیں ہے فقہا کے رائے کے مطابق. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کے توفیق